سر اگلا سوال شاہد بھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر آپ ہر مسلک کے عالم کو صحیح کہتے ہیں، تو کیا یہ صلح کلیت اور منافقت نہیں؟ دیکھیں، منافقت نہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما، منافقت کیوں ہوگی؟ اہل علم کا احترام نہیں ہوگا تو کس کا احترام ہوگا؟ باقی دیکھیں، ہر انسان کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جب کبھی کسی عالم دین سے ملا ہوں، چاہے بریلوی مکتب کے عالم دین ہو، دیوبندی مکتب کے عالم دین ہو، اہل حدیث کے عالم دین ہو، میں ابھی نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں اور میں پرمیشن بھی ان سے لوں گا انشاءاللہ کہ میں نے کئی ملاقاتیں علماء سے رہی ہیں، کیا کیا میری ان سے باتیں ہوئی ہیں، تو میں انشاءاللہ پرمیشن لے کے کبھی تفصیل سے آپ لوگوں کو ذکر بھی کروں گا۔ اور میں نے الحمدللہ ایسا بالکل نہیں پایا کہ کوئی عالم دین ہے ان کے سامنے حق بات ہو اور وہ رد کر دیں، انکار کر دیں، نہیں چونکہ میرے مسلک کی بات ہے میں نہیں مان رہا۔ میں اتنا ظلم نہیں کرتا، میں اتنی زیادتی نہیں کرتا، بات صرف اتنی ہے کہ طریقہ استدلال سب کا الگ ہے، اس وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ بریلی مکتب کے جو علماء ہیں ان کا طریقہ نظریہ استدلال کا بڑا الگ ہے، اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ان کے استدلال کے طریقے پر ان کو کنونس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات کہ وہ حق سامنے آ جا جٹلا دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کسی کو نہیں پایا۔ میرے بڑے دوست ہیں دیوبندی مکتب فکر سے بھی، کئی علماء سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، اور میں بہت متاثر ہی ہوتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ اہل علم طبقہ ہمارا جتنا ہے، اہل علم ہونا چاہیے، وہ الحمدللہ حق کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، وہ حق کے آگے کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسی طرح اہل حدیث ہے حضرات، میرے کئی دوست ہیں، مجھ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بلکہ ہر اتوار کو آ بھی جاتے ہیں میرے پاس۔ میں نے نہیں پایا کہ ان کے سامنے کوئی حق بات آ رہی ہو، وہ اس وجہ سے بولے نہیں چونکہ میرے مسلک کی بات ہے، میں اس حق بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، میری آبزرویشن ہے، میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جب میں نے ایسی چیز پائی ہی نہیں ہے، میں کیسے لوگوں کو تبلیغ کروں کہ نہیں یار یہ لوگ سارے اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، حق بات کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ بلکہ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے میری بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم دین سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان سے آپ یقین کریں میں نے اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ پوچھی تھی، اور میں نہایت متاثر ہو کے گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی ان سے پوچھا تھا کہ جس طرح حرم میں جا کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، انہوں نے رد کیا اس چیز کا، اپنے ریٹن فتاویٰ دکھا دیے مجھے، میں بڑا متاثر ہوا۔ تو میں کہا اس کا مطلب ہے کہ عوام کا ذہن تھوڑا الگ ہے، اور جو قابل علماء ہیں ان کا نظریہ ذہن بڑا الگ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے استمداد کے مسئلے کے اوپر ان سے بات کی، اور نہایت متاثر ہو کے میں واپس آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہی میں نے ادا کیا تھا۔ اس لیے میں ان تمام علماء کرام کی نہایت عزت رکھتا ہوں، احترام رکھتا ہوں، اور مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی حق گوئی کرنے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، جان بوجھ کے حق گوئی نہیں کرتے، یہ فضول جو ہے نا ایکسپیرینس ہے جو شیئر کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ کم علم ہوتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ان کو مسند مل گئی وہ غلط بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے، لیکن جو قابل اہل علم ہے آپ ان کے پاس جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، آپ بھی متاثر ہو کے آئیں گے، چاہے بریلوی عالم دین ہو، دیوبندی اہل حدیث ہو۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، اسی بنیاد پر میں سب کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، یہ منافقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ سر اگلا سوال رضوان بھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کو ناسبی کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل غلط کہا جاتا ہے، اور ظلم ہے کسی کے دل کے اوپر۔ جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں بروز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا، اس دل کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے بروز قیامت۔ کوئی اہل حدیث کے علماء ناسبی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں، میری جب کسی عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے میں نے بالکل نسب کا کوئی مادہ ان کے اندر نہیں دیکھا، ناسبیت کا، بلکہ حضرت علی کا ذکر و فضائل بھی بیان میں نے ممبروں سے الحمدللہ سنا ہے، اہل حدیث علماء کو حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض روایات آئی ہیں ان کے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جھوٹی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سید ناسبی ہو گئے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یا اگر کوئی بات ایسی ہے جس میں ان کو محسوس ہو رہا ہو یہ غلو ہے ہمارے دین کے اندر، اور وہ اس چیز پہ آبجیکشن کریں، تو وہ اس غلط بات پہ آبجیکشن کر رہے ہیں، نہ کہ اس بنیاد پر کہ انہیں حضرت علی سے یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے۔ رسول اللہ کے جزو بدن سے کس کو نفرت ہو سکتی ہے؟ کسی کو نہیں۔ یہ فضول باتیں، فضول الزامات ہیں، اور کسی کے دل کے اوپر جا کے فتویٰ نہیں لگایا جاتا، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ باقی یہ جس طرح نا وہ سورج پلٹ گیا عصر کی نماز کی، یہ روایت کئی محدثین نے جھوٹ قرار دی، ان کا رجحان اس حدیث کی صحت پر نہیں ہے، وہ منع کریں گے، تو اس سے ناسبیت کہاں سے آ گئی بھائی؟ اس کے علاوہ دیگر کئی حدیثیں ہیں کہ جس کی صحت پر ان کو اعتراض ہے، ان کے نزدیک وہ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان مبارک ہے ہی نہیں، وہ نہیں مانتے، اس سے ناسبیت کہاں سے آ جائے گی؟ بھائی میں کہوں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ شہر کی دیوار کی مانند ہے، چھت کی مانند ہے، عمر فاروق دیواروں کی مانند ہے۔ اس حدیث کو تمام علماء نے ذکر کیا کہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے اس حدیث کو نہیں مانا، اس بنیاد پہ کوئی مجھے کہہ دے ابو بکر صدیق سے ایک بغض رکھتا ہے، عمر فاروق سے بغض رکھتا ہے، میں بولوں گا انا للہ، اللہ کے بندے ایک حدیث ہی ثابت نہیں ہے تو میں اس بنیاد پہ ناسبی کہاں سے ہو گیا؟
تو اہل حدیث علماء بالکل ناسبی نہیں ہیں، ان کی روایات بہت سی ایسی ہیں کہ فن حدیث کی بنیاد پر ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر وہ انکار کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو چونکہ حضرت علی کی فضیلت کی بات تھی اس لیے انہوں نے نہیں مانی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، دل پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر XYZ، کسی کے دل کے اندر کسی برگزیدہ ہستی سے متعلق بغض ہے، حسد ہے، اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت اس سے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، وہاں سب کھل جائے گا، کون کتنے پانی کے اندر ہے وہاں سب کھل جائے گا، یہاں دلوں پہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں سر ہوتی۔ اگلا سوال حسن صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ متن کو چیک کرنے کے حوالے سے بہت سا ذکر کرتے ہیں، تو سند کے علاوہ متن کو چیک کرنے والے علماء کون کون سے ہیں؟ آپ کچھ کا ذکر کرتے ہیں، مزید کا حسن بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ بر صغیر کے اندر تھوڑے سے کم نظر آتے ہیں کہ سند کے علاوہ متن کو دیکھنے والے، لیکن آپ بر صغیر سے جب نکل جائیں، عرب دنیا میں جائیں، تو وہاں پر تو اکثریت علماء کی سند اور متن دونوں کو چیک کرتی ہے۔ اور چونکہ میری بھی ابتدائی تعلیم پاکستان کی تھی، اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے میں نے عرب سے بھی تعلیم حاصل کی، اور اللہ کے فضل سے میرا جتنا بھی مواد ہوتا ہے اس کے اندر 90% جو ہے نا وہ وہیں کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ آپ حرم کے علماء کو دیکھ لیں، وہ متن کے بہت بڑے ماہر ہیں، ابھی بھی ہیں، صالح منجد صاحب کو آپ اسٹڈی کریں اور دیگر علماء کو کریں، سبحان اللہ اعلیٰ درجے کے۔ اس کے علاوہ شام کے جو علماء ہیں اتنی زیادہ گرفت رکھتے ہیں متن کے اوپر۔ ہاں یہ ضرور ہے جب کسی حدیث کے متن پر کسی طرح کا آبجیکشن آتا ہے، پھر چونکہ علماء کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کا اور جمہور علماء کا طبقہ یہی ہے کہ پھر وہ معول حدیث کی تعویل کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی اس آبجیکشن کو مانتے ہوئے ایسا معنی اس سے لے لیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی مخالفت میں نہ جائے۔ اس لیے کئی دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث میں کہ متن میں تو اعتراض ہے، لیکن وہ اس حدیث کو معول کر کے مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں شاید یار یہ لوگ متن پہ اعتراض نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت قابل اور بہت ماہر ہیں حدیث کے متن کو حل کرنے کے حوالے سے۔ اور مجھے بھی آج بھی اگر کبھی کسی روایت کے متن پر کوئی نتیجہ نہ مل رہا ہو، میں انہی سے اپنے اساتذہ سے یہ رہنمائی لیتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور مجھے مواد مل جاتا ہے، اور مجھے رہنمائی کر دیتے ہیں فلاں جگہ پر آپ پڑھو، آپ کو یہ مواد مل جائے گا۔ تو بہت علماء ہیں دنیا کے اندر، عرب ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کثرت کے ساتھ علماء ایسے ہی ہیں حدیث کی سند اور متن پہ بھی گرفت رکھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کا رجحان زیادہ تر معول کی طرف جاتا ہے۔ بھائی جب تعویل ہو سکتی ہے کرتے ہیں، وہ چاہے دور کی تعویل ہو، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یار وہ ہر روایت کو ایز اٹ از مانتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کا تعلق فقہ حنفی کے استدلال سے ہے، اصول استدلال سے ہے، وہ اس حدیث کو ترک کر دیتا ہے، تعویل میں بھی نہیں جاتا ہے۔ تعویل کرے گا بھی تو وہ واجب سمجھتا ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں کیا، تاکہ لوگ سننے والا کہیں اس کے ظاہر پر نہ چلا جائے۔ لہٰذا یہ تھوڑا سا استدلال کا فرق ہے، باقی متن کی مہارت ان میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ خیرہ۔